کہ اکونو نبیہ، سأکونو نبیہ، یا سأسیرو نبیہ، سیسیرو نبیہ، کہ مستقبل میں نبی بنیں گے۔ لیکن سرکار نے مجازن، چونکہ ضرور بننا تھا، تو آپ نے فرما دیا کن تو نبیہ۔ یہ ہے مجاز، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کن تو سیکونو کے معنی میں نہیں، کن تو کے معنی میں ہے، کن تو کے اپنے معنی میں ہے کہ عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال مجھے بالفعل نبوت عطا فرما چکا تھا۔ یہ ہے کن تو، اور وہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ نبی کے تو 8 معنی ہوتے ہیں، تو ایک معنی نبی کا ہے بلند ہونا، تو میرا اس وقت بھی ذکر بلند تھا، اس وقت بھی ذکر بلند تھا، تو اس سے کہتے ہیں یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ نبوت ملی ہوئی تھی تو ذکر نبوت سے پہلے بھی بلند تھا۔ یہ ہیلے بہانے، اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو فکر رضا سے انچ بھی نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں، تو فکر رضا پہلے سمجھے تو صحیح ہے کیا؟ فتاوی رضویہ شریف ہو، فتاوی مصطفیہ ہو، فتاوی تاج الشریعہ ہو، دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے۔ ہم تو ان کے لفظ سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے بالفعل نبوت عطا فرما رکھی تھی۔ لہذا یہ معنی حقیقی پر ہے، اس کا معنی حقیقی ہے، اس سے مراد لفظ نبی نہیں ہے، اس سے مراد بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اعلی حضرت کے لیے میں نے تو اتنے رجسٹر تیار کیے فتاوی رضویہ شریف سے، آپ کا اردو کا مضمون، اردو کے مضمون کی عبارت پڑھنا، ویسے تو عربی عبارت پڑھتے وقت اعراب کا دھیان رکھنا ہوتا ہے سب کچھ، اعلی حضرت کی اردو کی عبارت، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اردو کی عبارت، وہ بھی ایم اے پڑھا ہوا اردو پڑھا ہوا محض نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہاں تو یہ ہوا کہ دعویٰ امام المناظرینوں نے کا ہے، اور سمجھ اعلی حضرت کی اردو کے جملے کی نہیں آ رہی، کہ انہوں نے 4 ورقے اس سے پہلے جو دلیلیں دیتے آ رہے ہیں، 25 صفحے اس کے بعد جس پر دلیلیں دے جا رہے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے نبی تھے، نبوت مستمرہ، اور اس پر بطور دلیل یہ کنتو کا لفظ بولا، اور ابن تیمیہ کا رد کیا، اور امام سبکی کا حوالہ دیا کہ امام سبکی نے فتاوی سبکیہ میں پورا رسالہ لکھا ہے اس بات پر کہ کنتو نبیہ کا جو کنتو ہے حقیقی معنی ہے کہ رب ذوالجلال عالم ارواح میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرما چکا تھا۔ اس کے ساتھ عمومی طور پر دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی نے نبوت کی تو بڑی شانیں بیان کی ہیں مگر توحید نہیں بیان کی۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں اعلی حضرت سے لے کر آج تک کسی فرقے کا کوئی ایسا امام نہیں ہے جس نے اس لیول پر توحید بیان کی ہو جس لیول پہ پہلا امام احمد رضا بریلوی نے دیا۔ ابھی یہ 26 اکتوبر کو ہم اس پر پورا سیمینار کر رہے ہیں لاہور کہ امام احمد رضا بریلوی بحیثیت محافظ عقیدہ توحید، وہ اس قدر محتاط اور اس قدر شریعت کی حدود سامنے رکھ کر صرف فتوی نہیں دیتے، نعت پڑھیں تو پھر بھی پہرا دیتے ہیں ہر لحاظ سے۔
اب ایک چیز میں جلد نمبر 15 سے اس لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جلد نمبر 15 میں 270 صفحے پر لکھا ہے. ایک لقب سائل نے کہا سرکار کا ذکر کرتے ہوئے تو کہہ دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاکرمین. اور یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ القاب کی حدیں یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کی الوہیت سے مناسب کون کون سے لقب ہیں، نبوت اور رسالت کی شان کے مطابق کون کون سے لقب ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کون کون سے القاب ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کون کون سے القاب ہیں. آج تو المیہ یہ ہے کہ جس کے پیر کو معاذ اللہ، ہر پیر کی بات نہیں، یعنی ایسے ایسے بھی شاید ان کو پورا وضو کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، لیکن غوث سمدانی اور قطب ربانی اور ایسے القاب دینے سے مرید پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا. اب یہاں دیکھیے ہم اہل سنت کا اس سلسلہ میں طریقہ کیا ہے. 270 صفحے پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا. سائل نے مسئلہ یہ نہیں پوچھا، سائل نے مسئلہ پوچھتے پوچھتے اکرم الاکرمین کا لقب ذکر کیا. اکرم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اکرم اس میں تفضیل، اکرم الاکرمین، اکرمین میں سے سب سے زیادہ کرم والا اور عزت والا. یعنی آج اگر یہ فتاوی رضویہ کا یہ مقام سامنے نہ ہو اور شاید سوال کیا جائے کہ یہ لقب کس کے لیے بولا جائے، تو شاید عام بندہ تو اپنے پیر کے لیے بولنا شروع کر دے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ اکرم الاکرمین ہیں معاذ اللہ. فتاوی رضویہ شریف میں صفحہ نمبر 268 پہ لکھا ہے، سائل نے یہ لکھا کہ قرآن عظیم پر کسی کا احسان نہیں حتیٰ کہ جس اکرم الاکرمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اسے نازل فرمایا ان کا بھی اس پر کوئی احسان نہیں قرآن پر. اب یہ سائل مسئلہ اور پوچھ رہا ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ اکرم الاکرمین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا سوال میں. یہ ہے وہ توحید پرست. یہ نہیں کہ سرکار کے بارے میں لکھا ہے تو کیا ہے رائج ہو جائے، نہیں، یہ شریعت کی حدوں کے پہرے دار ہیں اور سرکار کی غلامی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی حد چھیڑ رہا ہو محافظ علوم دینیہ وہاں کھڑا ہو جائے اور حد نہ ٹوٹنے دے. 668 صفحے پر 268 صفحے پر سوال ختم ہو رہا ہے، آگے جواب شروع ہو رہا ہے. 270 صفحے پر اعلی حضرت نے ساری بات کر کے سوال کی. آگے فرمایا مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الاکرمین کہنے کی اجازت نہیں. یہ ہے نبیوں کے سلطان اور اولو العزم رسولوں میں بھی ان کی شان کا کوئی نہیں. اور ماننے والا شاید اس بر صغیر کی سرزمین کا کوئی بڑا عاشق امام احمد رضا بریلوی سے نہیں ہوگا کہ سرکار کی شان کو عاشق سن کے تو خوش ہوتا ہے، لیکن اگر محبوب ہی ناراض ہو رہے ہو کہ تم نے غلو کر دیا، تم نے اللہ والا لقب مجھے دیا. یہ ہے امام احمد رضا کہ جو ہاتھ میں شریعت کا ترازو لیے بیٹھے ہیں. کتنی جرأت کے ساتھ لکھا، فرمایا مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اکرمُ الاکرمین کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ نام پاک عرف میں رب العزت کے لیے ہے۔ اکرم الاکرمین رب العزت کے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ ہے؟ فرمایا اکرم الاولین والآخرین، اکرم الاولین والآخرین۔ یہ ہے جو ازہر یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا تھا، محی الدین الوائی نے، کہ میں نے تاریخ اسلام کا نچوڑ دیکھا کہ جہاں فقاہت ہو وہاں شاعری نہیں ہوتی، اور جہاں اعلیٰ درجے کی شاعری ہو وہاں فقاہت نہیں ہوتی۔ فقیہ کا انداز اور ہوتا ہے، شاعر خیالات میں پرواز کرتا ہے، اور فقیہ حقائق کی چٹانوں کے اندر سے موتی نکالتا ہے۔ کہتا ہے پہلی بار جس ذہن میں میں نے فقاہت اور شاعری کو اکٹھے دیکھا اور دونوں کو عروج پر دیکھا، اس ذہن کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو اس واسطے میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے توحید پہ پہرا دیا۔ خدا کی قسم ہم درجنوں مقامات ایسے دکھا سکتے ہیں دلیل کے ساتھ جہاں توحید کے مسئلے پر ان کے بڑے پھسل گئے، اور توحید کو کہیں دفتر پہ قیاس کیا، کہیں دکان پہ قیاس کیا، کہیں کمی اور اضافہ قبول کرنا، یہ رب کی شان کو بیان کیا، کہیں کوئی عیب کہیں کوئی عیب، اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کی۔ جس نے بر صغیر میں مکی مدنی توحید پڑھائی ہے اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ انداز توحید کے ساتھ، پھر یہ نہیں کہ یہ بات پہلو خاموش رہ جائے کہ پھر کہنا کیا ہے، اکرم الاولین والآخرین، سارے بولو اکرم الاولین والآخرین، آخر تک بولو۔ حضرت ارشاد الملت کے دسترخوان پہ آنے والوں، یہ بریلی شریف کا لنگر ہے، اکرم الاکرمین رب ذوالجلال ہے، اور اکرم الاولین والآخرین حضرت آمنہ کا لال ہے۔ اب یہاں وہی مسئلہ آ گیا پھر نبوت والا، اول الانبیاء علیہ السلام اکرم الاولین اور اکرم الآخرین، فضائل و کمالات میں اکرم کے جو درجات ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ اکرم ہونے کے لحاظ سے مخلوق میں نبوت کا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اکرم ہے سب سے۔ کون کون؟ الاولین، اکرم مضاف ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور ماں باپ کی ساری انسانیت، سرکار فرماتے ہیں ان سب پر رب نے جو کرم کا تاج فضیلت کا سب کے مقابلے میں عطا کیا ہے وہ ہے ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ اس وقت نبی نہ ہو تو غیر نبی کو نبی پر فضیلت کیسے دے دی گئی؟ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا عقائد میں کفر ہے۔ تو اکرم الاولین والآخرین یہ ہے شان نبوت، اور اکرم الاکرمین یہ ہے شان الوہیت۔ تو یہ سنی ہے، نہ شان الوہیت میں فرق آنے دیتا ہے نہ شان نبوت میں فرق آنے دیتا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں بس ایک حوالہ اس پر دے کر، اور یہ ترغیب کے لیے ہے، ہمارے علماء کرام وہ پڑھے فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ کے افکار میں اپنی سوچ کا کاشانہ آشیانہ بنائیں۔
کسی مسلک کے پاس اتنا بڑا اتھینٹک انسائکلوپیڈیا نہیں ہے جو انسائکلوپیڈیا